دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو جو اس کائنات کے آخری اور ختم المرسلین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آنے والا۔ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات سکھائے اور ہر چیز کا ادب و احترام ہمیں سکھایا، اور ہر چیز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کس چیز کو کس طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کے طریقے بھی ہمیں سکھائے۔ ہر چیز کے ادب ہیں، خانہ کعبہ کا ادب ہے، مدینہ منورہ کا ادب ہے، مسجد نبوی کا ادب ہے، والدین کا ادب ہے، اسی طریقے سے کھانے اور پینے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، ہر چیز کے ادب ہیں۔ لیکن آج جن آداب کے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں، نہ تو وہ کھانے کے آداب ہیں، نہ تو وہ پینے کے آداب ہیں، بلکہ اس سے ایک مختلف چیز ہے جس کے آداب کا آج ہم ذکر کریں گے۔ اور یہ آداب اس وقت کی اہم ضرورت ہیں، بنیادی ضرورت ہیں کہ ان آداب کے ہوتے ہوئے ہی ہم اس چیز کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے وہ آداب ہیں موبائل کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں۔ تو چنانچہ موبائل کے آداب سے میری مراد یہ ہے کہ ایک سادہ موبائل جو ہمارے درمیان ہے اس کو استعمال کس طریقے سے کیا جائے۔ ویسے تو اس پہ ہر آدمی نے کام کیا ہے، ہر آدمی اس پہ بات کرتا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے حصے کا کام اس کے متعلق کرنا ہے اور آپ لوگوں کو اس سے باخبر کرنا ہے۔ موبائل کے آداب اس طریقے سے ضروری ہیں کہ جو یہ سادہ موبائل ہے اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی بات نہیں کر رہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے وقت دیا تو انشاءاللہ کسی اگلے درس میں ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جو ایک گہرا سمندر ہے، جو ایک عمیق سمندر ہے، جس کے سیکھنے کے لیے، جس میں جانے کے لیے، جس کے خطرات بھی ہیں، جس کے فائدے بھی ہیں، اس موضوع پر بھی بات ہم کریں گے۔ لیکن جہاں تک موبائل کی بات ہے تو موبائل اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، اور آج کے اس معاشرے میں ہمیں پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع کر دیا ہے، اور اس موبائل نے دور والوں کو بھی ایک گاؤں، ایک گھر اور ایک بستی کی طرح کر دیا ہے۔ اور اس پہ اللہ کا شکر بھی ہے کہ پرانے زمانے میں وسائل نہیں ہوتے تھے، ملنے جلنے کے وسائل نہیں ہوتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم اپنے بھائی اور اپنے قریبی سے، اپنے والدین سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیز اس کے لیے ہے، یہ موبائل کے جس کو ضرورت ہو، ضرورت کے بغیر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جس آدمی کو ضرورت ہے وہ آدمی اس کا استعمال کرے، اور وہی لوگ اس کو استعمال کریں کہ جو اس کے استعمال کے طریقے کو جانتے ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کا رشتہ دار دور ہے، یا جو ہے اس کو گھر میں رابطے کی ضرورت پڑتی ہے، تو گھر کا وہ فرد اور وہ شخص استعمال کرے کہ جو اس کو صحیح طریقے سے جانتا ہو، جو اس کے نفع اور نقصان کے متعلق جانتا ہو کہ اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ ویسے تو ہر آدمی، چھوٹا بچہ بھی اس کے استعمال کو جانتا ہے، لیکن اس کے فائدے والے کون سے امور ہیں اور نقصان والے کون سے امور ہیں اس کے متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ کہ موبائل کو ضرورت کے لیے خریدا جائے، نہ کہ فخر کے لیے، اس لیے کہ تکبر کے لیے، غرور کے لیے نہ خریدا جائے۔ اور اسی طریقے سے
فضول خرچی کے لیے نہ خریدا جائے اس کو، کیونکہ فضول خرچی اسلام میں منع ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اسراء میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، کہ فضول خرچی سے ہمیں منع کیا، استعمال سے ہمیں منع نہیں کیا۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو فضول خرچی ناجائز ہے، جائز جو چیز ہے جس کا جائز استعمال ہو سکتا ہو اس کی ہمیں اجازت دی، وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی چیز میں فضول خرچی، یہاں تک کہ صدقات کے بارے میں سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر آپ صدقہ بھی کرتے ہیں تو وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، آپ اتنا بھی زیادہ نہ خرچ کرو کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، آپ جو ہے بالکل عاجز ہو کر بیٹھ جائیں۔ ضرورت کے بقدر آپ صدقہ بھی کرنا ہے تو ضرورت کے مطابق آپ صدقہ کریں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں تکبر کے لیے، غرور کے لیے، اور یہاں تک کہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے چیز اپنا موبائل نکالیں گے کہ پتہ چلے کہ میرے پاس کتنا بڑا موبائل ہے، میرے پاس کتنی قیمت والا موبائل ہے۔ اس چیز کو نکال کے لیے، اس چیز کو دکھانے کے لیے نکالتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ تکبر اور غرور اور عناد یہ انسان کو خاک میں ملاتی ہے۔ قارون نے بھی فخر کیا اپنی چابیوں پہ، اپنے مال پہ، اپنے دولت میں، زمین میں دسایا۔ اور کوئی بھی آدمی اگر اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، اس پہ تکبر کرتا ہے، اس پہ غرور کرتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو زمین میں دساتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں ہے، حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا کہ بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجب نفسہ، کہ ایک آدمی ایک جو ہے جبے کے اندر چل رہا تھا، اترا رہا تھا اس کے اوپر، فخر کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو زمین میں دسا دیا گیا۔ تو یہ فخر اور دکھلانے کے لیے کوئی کام کرنا، تکبر کے لیے کوئی کام کرنا، اس چیز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی آدمی کو فون کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو ہم اس کے وقت کا خیال رکھیں کہ کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہے، کہیں اس کی ڈیوٹی کا وقت تو نہیں ہے۔ اور آج کل بہت ساری جگہوں پہ کام کرنے والے، ایئرپورٹ ہیں، آفس ہیں، دفتروں میں کام کرنے والوں کے لیے وہاں پہ موبائل کا استعمال منع ہے۔ اور اگر وہ کسی ضرورت کے بنا پہ موبائل کو رکھ لیتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ضروری کال آ سکتی ہے، تو لوگ وہاں پہ کیمرے لگے بھی ہوتے ہیں کہ کون آدمی کام کر رہا ہے یا کون آدمی جو ہے موبائل استعمال کر رہا ہے۔ تو کسی کی جو کام کے آدمی مصروف ہے، کام میں یا نماز میں ہے یا کسی دوسرے وقت میں ہے، تو بغیر ضرورت کے ایسے آدمی کو کال نہ کی جائے، اس کو جو ہے پریشان نہ کیا جائے، اس کے وقت کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم کسی کو کال کریں تو سب سے پہلے ہم اس کو سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ابھی ہم کسی کو کال کرتے ہیں اور غلط کال لگ جاتی ہے کسی کو، ہو سکتا ہے یہ کال غلط جا سکتی ہے، نمبر میں کہیں لگانے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو سب سے پہلی بات اگر سامنے والا کو آپ جانتے نہیں، آپ اس سے معذرت کریں، آپ اس سے کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ آپ نے غلط آدمی کا دروازہ جو ہے وہ اس کو دروازے کے اوپر دستک دی ہے۔ تو آپ اگر کوئی سامنے والی عورت ہے، کوئی بچی ہے، کوئی بچہ ہے، آپ اسے معذرت کریں اور اس نمبر کو دوبارہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں، اس نمبر کو حذف کر دیں، تائندہ اس کے اوپر کال نہ ہو۔ اسی طریقے سے کیونکہ تکلیف دینا، کسی کو تکلیف دینے کے لیے کال کرنا یہ منع ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ بغیر ضرورت کے اگر کوئی کسی آدمی کو، مسلمان مرد کو یا مسلمان عورت کو، مومن مرد اور یا مومن عورت کو اگر کوئی پریشان کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، اس نے کھلم کھلا گناہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ اپنا تعارف کروائیں کہ میں فلاں آدمی بول رہا ہوں۔ بعض لوگ کال کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں جانتے آپ، مجھ سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، میں تو بڑا معروف آدمی ہوں، میرے ساتھ تو بڑے تعلقات تھے آپ کو۔ وہ ایک 20 سال پرانی بات ہے، 2 سال 4 سال پرانی بات ہے، آدمی بھول جاتا ہے۔ کبھی موبائل آدمی بدلتا ہے، نمبر نکل جاتے ہیں، نہیں پہچان آتی۔ تو
تو کال کرنے والے کا کبھی وہ مصروف ہوتا ہے، نمبر کو دیکھ نہیں سکتا، تو کال ویسے ہی اٹھا لیتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی کہے کہ میں فلاں آدمی بول رہا ہوں، مجھ سے آپ کو یہ کام ہے. فضول میں کچھ لوگ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں اسی طریقے سے، کیونکہ اگر آپ بغیر ضرورت کے اس کو تنگ کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے. اور پھر کچھ لوگ جیسے میں نے کہا کہ کوئی سامنے سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں، تو بحث کرنا شروع کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ایک صحابی حضرت جابر روایت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے پوچھا کون ہے، تو کہا میں. تو اللہ کے نبی نے اس بات کو دہرایا کہ ہاں میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنا نام لیں. تو گویا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کأنہ کرہھا، اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند آدمی کہے کہ میں ہوں. آپ اپنا نام لیں، میں فلاں آدمی، فلاں کام ہے، اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے. تو یہ طریقہ ہے شریعت کا کہ آدمی بتائے اس کو، اپنی بات کو جو ہے وہ واضح کرے. اور اسی طریقے سے سامنے والا اگر کہیں پہ مصروف ہو سکتا ہے، آپ کال کرتے ہیں اس کو، وہ کال کو کاٹ دیتا ہے، وہ نمبر کو بیزی کر دیتا ہے، تو آپ دوبارہ اس کو کال نہ کریں. قرآن کریم نے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر آپ کو کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، گھر میں کوئی آتا ہے دستک دیتا ہے، آپ مصروف ہے، آپ نے کہا لوٹ جاؤ. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کوئی سلام کرے، جواب نہ دے، 3 دفعہ اس کو سلام کرو، اگر وہ جواب نہیں دے رہا آپ چلے جائیں، اب آپ اس کو دوبارہ پریشان کرنے کے لیے نہ آئیں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو کال کر رہے ہیں، کوئی مصروف ہے، تو آپ جو ہے اس کو بار بار تنگ نہ کریں. کچھ لوگ نماز کی حالت میں کال کرتے ہیں، آدمی کاٹتا ہے، پھر بھی اس کے بعد دوبارہ 1 دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ نہیں، بار بار اس کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. اور اسی طریقے سے جب آدمی بات کرے کسی سے تو مختصر بات کرے. آج کل کی سب سے بڑی وبا ہے کہ وقت کا ضیاع، وہ وقت جو قرآن میں لگنا چاہیے تھا، وہ وقت جو حلال کمائی میں گزرنا چاہیے تھا، فری کی کالیں ہیں. اور اللہ ہدایت دے ان کمپنیوں والوں کو کہ جنہوں نے کالیں جو ہیں وہ فری کر دی ہیں، کہ پوری رات اور دن لوگ مصروف ہیں، کوئی وقت کا خیال نہیں ہے. تو کال کرتے ہیں کچھ لوگ، دوسرے کے وقت کا خیال نہیں رکھتے، خواہ مخواہ کی باتیں، غیبت کی باتیں، جھوٹ کی باتیں، فریب کی باتیں، تنگ کرنے کے لیے باتیں. آپ مختصر اس سے بات کریں. اور آپ یاد رکھیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی بات آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ لکھی جاتی ہے، اللہ کے دفتر میں وہ ضائع نہیں جاتی، وہاں پہ لکھ دی جاتی ہے. تو اس لیے آدمی کو جو مقصد کی بات ہو، جو کام کی بات ہو، اس بات کو کرنا چاہیے. اور فضول جو ہے کسی کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اپنا وقت بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں علماء سے بات کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں. بہت سارے لوگ، آپ مختصر سوال کریں کہ میرا یہ سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیں. اور کچھ لوگ اتنے مستعجل ہوتے ہیں، اتنے جلدی میں ہوتے ہیں کہ ابھی مجھے اس کا جواب چاہیے. کچھ مسائل جس میں جلدی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے بات، اور سوال کو اتنا لمبا کیا جاتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. کوئی لوگ مثال کے طور پہ عمرے کا سوال کرتے ہیں، بات کرو مدینے سے، میں مدینے گیا، میں نے احرام باندھا، میقات پہ گیا، پھر میں نے راستے میں یہ کیا، پھر میں مکہ مکرمہ پہنچا، پھر میں نے طواف کیا، پھر میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر میں جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھی، اور اس کے بعد میں صفا مروہ کی سعی کی. اب اس کے بعد جو ہے میں کمرے میں جا کے بال کٹا سکتا ہوں یا جو ہے میں اس کے بعد فوراً کٹاؤں؟ تو آپ سیدھی بات کہیں کہ میں کمرے میں بال کٹوا سکتا ہوں، یا کمرے میں جانے کے بعد، یا وہاں پہ کوئی قریب جگہ ہے وہاں پہ کٹوا سکتا ہوں. یا ایسی بغیر ضرورت کے اتنے لمبے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مختصر جو بات ہے وہ آپ بات کریں. اسی طریقے سے موبائل، چھوٹے بچوں کو موبائلوں کی کیا ضرورت ہے؟ 8 اور 7 سال کے بچوں کو ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا ہے. ان کا جو وقت، قیمتی وقت ہے، جو پڑھنے کا وقت ہے، جو تعلیم کا وقت ہے، وہ جو ہے وہ وقت ان کا ضائع کیا جاتا ہے، ان کو موبائلوں کے اندر لگایا جاتا ہے. اور جو ان کا مین جو کام ہے اس کام سے ان کو دور رکھا جاتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بلا ضرورت عورتوں کو، بچوں کو موبائل نہ دیں. آپ یہ سادہ موبائل کی بات ہے، انٹرنیٹ دینا یہ تو اور بڑی قباحت کی بات ہے بغیر ضرورت کے انہیں. بلکہ جو ان کی عمر ہے وہ تعلیم کی عمر ہے، وہ پڑھائی کی عمر ہے، اس عمر کو آپ ضائع نہ کریں موبائل ان کو دے کر. اور یہ ایک ایسا شر ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال اس بچے نے نہ کیا تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بے عزتی ہے، خاندان کی بے عزتی ہے، اس قوم کی بے عزتی ہے. اور پھر
آدمی کے لیے مصائب ہی مصائب کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ اس موبائل کے اندر کوئی ٹون رکھتے ہیں، کوئی گھنٹی رکھتے ہیں تو وہ جو ہے ایک سادہ رکھیں، اتنی زیادہ ایسی بھی نہ رکھیں کہ جس کے اندر گانے ہوں، اور خدا کبھی آپ باعث بن جاتے ہیں ان گانوں کی، کوئی آپ نے ایسی ٹون، ایسا گانا لگایا، ایسی میوزک لگائی ہے، وہ دوسرے سننے والا کہتا ہے یہ مجھے بھی دیں یار، وہ تیسرے کو دیتا ہے، تیسرا چوتھے کو دیتا ہے، اور وہ آپ سبب بن جاتے ہیں ایک برائی کے پھیلانے کا۔ اللہ نے فرمایا نیکی کے کاموں پہ تعاون کرو، برائی کے کاموں پہ تعاون نہ کرو، تو آپ برائی کا ذریعہ بن جاتے۔ اس لیے سادہ ٹون جو ہے، سادہ گھنٹی جو ہے وہ رکھی جائے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت رکھتے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب کال آئی تو فوراً کاٹ دیتے ہیں، بیچ میں قرآن کریم کی کاٹ، کبھی باتھ روم میں ہوتے ہیں قرآن کی آواز آتی، تو یہ قرآن کی توہین ہے، اہانت ہے قرآن کی۔ آپ قرآن مت رکھیں، آپ گانے والی کوئی ٹون مت رکھیں، آپ کوئی سادہ سی جو اس کے اندر سادہ جو ہے وہ ٹون بھی ہوتی ہیں وہ آپ رکھ لیں تاکہ آپ اس کو تکلیف، پھر اس کا آواز آپ کم کر کے رکھیں، آپ اتنی زیادہ اس کی آواز نہ کریں کہ پورا علاقہ ہی جو ہے اس کی آواز سے گونج اٹھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آپ اپنی آوازوں کو بھی پست کریں، اور یہ بھی ایک آواز ہے، اس کو بھی آپ پست کریں۔ اسی طریقے سے آپ مسجدوں میں جائیں تو وہاں نمازیوں کا خیال رکھیں، نماز کی حالت میں اگر کال آ جاتی ہے تو آپ اس کو کاٹ دیں۔ بعض لوگ ایک تو ٹون اچھی نہیں لگائی ہوتی اور اتنی زیادہ زور سے وہ بجتی ہے کہ پورے نمازی مسجد کے اندر پریشان، ساروں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر اس کو یہ کسی نے مسئلہ بتا دیا کہ موبائل کی ٹون بند کرنا یہ گناہ ہے، اس سے نماز ختم ہو جائے گی، دوسری کی نماز میں ضائع ہوتی رہے، تکلیف ہوتی رہے۔ آپ اپنے موبائل میں جیب ہے، آپ اس کو نکالیں، یا موبائل کے اندر ہی آپ اس کے بٹن کو دبا کے بند کر سکتے ہیں تو آپ فوراً یہ کام کریں، اس سے تکلیف ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو بھی، دوسرے نمازیوں کو بھی۔ اور اسی طریقے سے آپ مسجد کے اندر نماز میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں پہ کال کر رہے ہیں، اونچی آواز میں کال کر رہے ہیں، سب لوگ وہاں پہ پریشان ہیں۔ آپ باہر نکل جائیں، اگر بات کرنی ضروری کوئی بات ہے وہ آپ کریں، اور یا آپ جو ہے اس کو کہہ دیں میں مسجد میں ہوں، یا آپ جو ہے کاٹ دیں اور سامنے والا دوبارہ کال نہ کرے، انتظار کرے کہ وہ شاید فارغ ہوگا تو مجھے کال کرے گا۔ کچھ لوگ موبائل تو لے لیتے ہیں کہ ان کو بند ہی کرنا نہیں آتا، موبائل کہیں مسجد میں کال بجنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو بند کرنا نہیں آتا، تو کم از کم سیکھیں آپ اس کو بند کیسے کرنا ہے، کھولنا کیسے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس موبائل کو استعمال کریں۔ اور خصوصاً حرمین شریفین میں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ آوازیں وہاں پہ آتی ہیں کہ پوری لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ائمہ کرام حرمین وہاں پہ کہتے ہیں، تراویحوں میں کہتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد کہتے ہیں کہ اس موبائل، اس پاکیزہ جگہ میں آپ تھوڑا سا خیال رکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ وہی حالت ہوتی ہے، تو اس چیز کا بھی خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ بات کریں کسی سے تو آپ اپنی آواز کو اتنی رکھیں کہ جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ آواز میں ضائع ہوتی رہے، تکلیف ہوتی رہے۔ آپ اپنے موبائل میں جیب ہے، آپ اس کو نکالیں، یا موبائل کے اندر ہی آپ اس کے بٹن کو دبا کے بند کر سکتے ہیں تو آپ فوراً یہ کام کریں، اس سے تکلیف ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو بھی، دوسرے نمازیوں کو بھی۔ اور اسی طریقے سے آپ مسجد کے اندر نماز میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں پہ کال کر رہے ہیں، اونچی آواز میں کال کر رہے ہیں، سب لوگ وہاں پہ پریشان ہیں۔ آپ باہر نکل جائیں، اگر بات کرنی ضروری کوئی بات ہے وہ آپ کریں، اور یا آپ جو ہے اس کو کہہ دیں میں مسجد میں ہوں، یا آپ جو ہے کاٹ دیں اور سامنے والا دوبارہ کال نہ کرے، انتظار کرے کہ وہ شاید فارغ ہوگا تو مجھے کال کرے گا۔ کچھ لوگ موبائل تو لے لیتے ہیں کہ ان کو بند ہی کرنا نہیں آتا، موبائل کہیں مسجد میں کال بجنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو بند کرنا نہیں آتا، تو کم از کم سیکھیں آپ اس کو بند کیسے کرنا ہے، کھولنا کیسے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس موبائل کو استعمال کریں۔ اور خصوصاً حرمین شریفین میں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ آوازیں وہاں پہ آتی ہیں کہ پوری لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ائمہ کرام حرمین وہاں پہ کہتے ہیں، تراویحوں میں کہتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد کہتے ہیں کہ اس موبائل، اس پاکیزہ جگہ میں آپ تھوڑا سا خیال رکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ وہی حالت ہوتی ہے، تو اس چیز کا بھی خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ بات کریں کسی سے تو آپ اپنی آواز کو اتنی رکھیں کہ جو آپ کے ساتھ بات کریں۔ اسی طریقے سے موبائل، چھوٹے بچوں کو موبائلوں کی کیا ضرورت ہے؟ 8 اور 7 سال کے بچوں کو ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا ہے، ان کا جو وقت، قیمتی وقت ہے، جو پڑھنے کا وقت ہے، جو تعلیم کا وقت ہے، وہ جو ہے وہ وقت ان کا ضائع کیا جاتا ہے،
ان کو موبائلوں کے اندر لگایا جاتا ہے اور جو ان کا مین جو کام ہے اس کام سے ان کو دور رکھا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بلا ضرورت عورتوں کو بچوں کو موبائل نہ دیں آپ، یہ سادہ موبائل کی بات ہے۔ انٹرنیٹ دینا یہ تو اور بڑی قباحت کی بات ہے بغیر ضرورت کے انہیں، بلکہ جو ان کی عمر ہے وہ تعلیم کی عمر ہے، وہ پڑھائی کی عمر ہے، اس عمر کو آپ ضائع نہ کریں موبائل ان کو دے کر۔ اور یہ ایک ایسا شر ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال اس بچے نے نہ کیا تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بے عزتی ہے، خاندان کی بے عزتی ہے، اس قوم کی بے عزتی ہے، اور پھر آدمی کے لیے مصائب ہی مصائب کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ اس موبائل کے اندر کوئی ٹون رکھتے ہیں، کوئی گھنٹی رکھتے ہیں تو وہ جو ہے ایک سادہ رکھیں، اتنی زیادہ ایسی بھی نہ رکھیں کہ جس کے اندر گانے ہوں اور خدا کبھی آپ باعث بن جاتے ہیں ان گانوں کی، کوئی آپ نے ایسی ٹون ایسا گانا لگایا، ایسی میوزک لگائی ہے، وہ دوسرے سننے والا کہتا ہے یہ مجھے بھی دیں یار، وہ تیسرے کو دیتا ہے، تیسرا چوتھے کو دیتا ہے، اور وہ آپ سبب بن جاتے ہیں ایک برائی کے پھیلانے کا۔ اللہ نے فرمایا نیکی کے کاموں پہ تعاون کرو، برائی کے کاموں پہ تعاون نہ کرو، تو آپ برائی کا ذریعہ بن جاتے۔ اس لیے سادہ ٹون جو ہے، سادہ گھنٹی جو ہے وہ رکھی جائے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت رکھتے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب کال آئی تو فوراً کاٹ دیتے ہیں، بیچ میں قرآن کریم کی کاٹ، کبھی باتھ روم میں ہوتے ہیں قرآن کی آواز آتی، تو یہ قرآن کی توہین ہے، اہانت ہے قرآن کی۔ آپ قرآن مت رکھیں، آپ گانے والی کوئی ٹون مت رکھیں، آپ کوئی سادہ سی جو اس کے اندر سادہ جو ہے وہ ٹون بھی ہوتی ہیں وہ آپ رکھ لیں تاکہ آپ اس کو تکلیف، پھر اس کا آواز آپ کم کر کے رکھیں، آپ اتنی زیادہ اس کی آواز نہ کریں کہ پورا علاقہ ہی جو ہے اس کی آواز سے گونج اٹھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آپ اپنی آوازوں کو بھی پست کریں، اور یہ بھی ایک آواز ہے، اس کو بھی آپ پست کریں۔ اسی طریقے سے آپ مسجدوں میں جائیں تو وہاں نمازیوں کا خیال رکھیں، نماز کی حالت میں اگر کال آ جاتی ہے تو آپ اس کو کاٹ دیں۔ بعض لوگ ایک تو ٹون اچھی نہیں لگائی ہوتی اور اتنی زیادہ زور سے وہ بجتی ہے کہ پورے نمازی مسجد کے اندر پریشان، ساروں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر اس کو یہ کسی نے مسئلہ بتا دیا کہ موبائل کی ٹون بند کرنا یہ گناہ ہے، اس سے نماز ختم ہو جائے گی، دوسری کی نماز میں ضائع ہوتی رہے، تکلیف ہوتی رہے۔ آپ اپنے موبائل میں جیب ہے، آپ اس کو نکالیں، یا موبائل کے اندر ہی آپ اس کے بٹن کو دبا کے بند کر سکتے ہیں تو آپ فوراً یہ کام کریں، اس سے تکلیف ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو بھی، دوسرے نمازیوں کو بھی۔ اور اسی طریقے سے آپ مسجد کے اندر نماز میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں پہ کال کر رہے ہیں، اونچی آواز میں کال کر رہے ہیں، سب لوگ وہاں پہ پریشان ہیں۔ آپ باہر نکل جائیں، اگر بات کرنی ضروری کوئی بات ہے وہ آپ کریں، اور یا آپ جو ہے اس کو کہہ دیں میں مسجد میں ہوں، یا آپ جو ہے کاٹ دیں اور سامنے والا دوبارہ کال نہ کرے، انتظار کرے کہ وہ شاید فارغ ہوگا تو مجھے کال کرے گا۔ کچھ لوگ موبائل تو لے لیتے ہیں کہ ان کو بند ہی کرنا نہیں آتا، موبائل کہیں مسجد میں کال بجنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو بند کرنا نہیں آتا، تو کم از کم سیکھیں آپ اس کو بند کیسے کرنا ہے، کھولنا کیسے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس موبائل کو استعمال کریں۔ اور خصوصاً حرمین شریفین میں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ آوازیں وہاں پہ آتی ہیں کہ پوری لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ائمہ کرام حرمین وہاں پہ کہتے ہیں، تراویحوں میں کہتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد کہتے ہیں کہ اس موبائل، اس پاکیزہ جگہ میں آپ تھوڑا سا خیال رکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ وہی حالت ہوتی ہے، تو اس چیز کا بھی خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ بات کریں کسی سے تو آپ اپنی آواز کو اتنی رکھیں کہ جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ آپ کی بات سن لے، ہر آدمی آپ کی بات نہ سنے۔ بازاروں میں، ہوٹلوں پہ اور عام طور پہ اتنی زیادہ زور سے لوگ بات کرتے ہیں، پورے گاؤں والے سنتے ہیں، اور خصوصاً عورتوں کی آواز سطر ہے، آہستہ آواز میں آپ بات کریں، مناسب آواز کریں کہ سامنے والا وہ سن لے، اتنی زیادہ بھی آواز نہ کرے کہ کسی کو تکلیف ہو۔ اور اسی طریقے سے موبائل میں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کال کرنا اور کسی کی بات کو ریکارڈ کرنا، بعض لوگ علماء کی باتوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، آپ نے فرقوں کے کوئی بیچارہ اس وقت علم نہیں ہوتا یا کسی بات میں وہ بدکلامی کر دیتا ہے تو لوگ اس کو حجت بنا دین اسلام پھیلانے، دھوکے کے ساتھ پھیلانا جائز نہیں۔ آپ غیر مسلمان کو بھی دھوکے کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو مال دیں گے، دولت دیں گے، یہ پیسہ دیں گے، آپ اسلام قبول کر لو، نہیں۔ آپ اسلام کی جو واضح شروط ہیں، جو واضح چیزیں ہیں وہ آپ بیان کریں، کسی کو دھوکہ میں نہ رکھیں آپ۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ دھوکے میں رکھتے ہیں، کالیں ریکارڈ کرتے ہیں بغیر ضرورت کے، اور پھر کوئی آپ کو کال کر رہا ہے اور دوسروں کو سنا رہے ہیں اس کی آواز اوپن کر کے، بغیر ضرورت کے آپ دوسروں کو کیوں اس کی بات سنا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک خیانت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے
بعض لوگ جو ہے موبائل کے ذریعے سے لوگوں کے پیسے چراتے ہیں، خصوصاً سعودی میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے عرصے میں، کوئی کہہ رہا ہے میں بینک سے بول رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں نے، اور مجھے خود باہر پاکستان سے کال آتی ہے، کہتے ہیں جی آپ کی گاڑی نکل آئی ہے، آپ کے موبائل پہ یہ نکل آیا۔ ظالمو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو کہ آپ لوگوں کا جو حرام کا پیسہ کھا رہے ہیں، خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کا بچہ مر جائے، آپ کی بیوی مر جائے، آپ کے گھر میں کوئی اور نقصان ہو جائے، آپ کے گھر میں کوئی بجلی کا کرنٹ آئے، گھر جل جائے، کیوں لوگوں کا حرام کا مال کھاتے ہو؟ خون پسینے کی کمائی لوگوں کی کھاتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر، تو یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آدمی کو جو موبائل استعمال کرنے والا ہے وہ بھی جانے کہ ایسے کوئی آدمی اگر آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اس کی بات پہ یقین نہ کریں، آپ اس پہ بھروسہ نہ کریں، آپ اپنے بینک اکاؤنٹ اس کو نہ دیں، آپ اس کو آپ کی ضروری معلومات آپ اس کو نہ دیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بھی ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک عام غلطی ہے، اور خصوصاً اس مملکت سعودی عرب میں جو تعداد پیش کی گئی ہے، سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ اور حادثے یہاں پہ ہوتے ہیں ان کی وجہ اور بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے حادثے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل کا استعمال نہ کیا جائے، موبائل کا استعمال نہ کیا جائے تاکہ آپ اپنے لیے بھی اس کو نقصان کا ذریعہ نہ بنیں، دوسروں کے لیے بھی نقصان۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی پچھلے عرصے میں خبر پڑ رہا تھا پاکستان میں کشمیر میں کچھ نوجوان گاڑی میں گانے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے گاڑیوں کے شیشوں سے باہر نکل رہے ہیں، اور اسی اسنا میں جو ہے حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے بیچارے وفات پا جاتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے دکھ کا سبب، قریبی رشتہ داروں کے لیے دکھ کا سبب، بہن بھائیوں کے لیے دکھ کا سبب، اور خصوصاً جب آپ موج مستی کے اندر ہوں، شادی بیاہ کے موقع پر، تو اس میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس وقت لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، لوگ اللہ کو ذکر کرنا بھول جاتے ہیں اور موبائلوں میں گانے اور بجانے میں ڈھول اور دمکوں میں رہتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، گاڑی کے استعمال میں موبائل کو جو ہے وہ بغیر ضرورت کے استعمال نہ کریں، اور اس سے اپنی جان کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے جو ہے غیر محرموں سے گفتگو کرنا ہے، مرد جو ہے وہ غیر محرم لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اجنبی مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں، عورتیں جو ہے اجنبی، اور یہ بات یاد رکھیں آپ کہ یہ حرام ہے گفتگو کرنا۔ کوئی غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے، آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ حرام رشتہ ہے، اور یہ باتیں آپ کے اللہ کے ہاں محفوظ رہیں گی، اللہ کے ہاں سے مٹ نہیں سکتی۔ یہاں سے اگر آپ مٹا دیں گے، اور یہاں بھی نہیں مٹتی ہیں، جب کالیں نکالی جاتی ہیں کئی دفعہ تو وہ کالیں وہاں پہ سارا ریکارڈ موجود رہتا ہے، آپ کی ریکارڈنگ وہاں موجود رہتی ہے۔ بعض لوگ آپ کو غلط یوز کرتے ہیں، آپ کو غلط استعمال کرتے ہیں، آپ کی کالوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور بعد میں اس لڑکی کے لیے نقصان کا سبب بن جاتی ہے، اس کے والدین کے لیے، یہاں تک کہ خودکشی کرنے تک نوبت آ جاتی ہے اس لڑکی کو۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں کہ جو ابھی موبائل کا استعمال نہیں جانتے ہیں، جن کی عمر ابھی موبائل کی نہیں ہے۔ بیوی اور عورتوں کو بغیر ضرورت کے یہ چیز نہ دیں، کیونکہ اس کا استعمال اگر غلط ہو گیا تو اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا، آپ کے معاشرے کو اٹھانا پڑے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو میں نے موبائل کے، جو سادہ موبائل ہے، جو عام موبائل جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کے تعلق سے تھی، اور اس کے آداب کے تعلق سے تھی کہ اس کا ادب کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے تھی۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس کے صحیح استعمال اور آداب کو سیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اس موبائل کو خریدنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے موقع دیا، اللہ نے فرصت دی، تو آئندہ اگلے درس میں ہم سوشل میڈیا کا استعمال اور اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کے تعلق سے جو ہے گفتگو کریں گے اور اس کے متعلق بات کریں گے۔ بے شمار لوگ آپ جو یہاں پہ سنتے ہیں، جو لوگ یوٹیوب میں چینل ہے ہمارا اس پہ سنتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ دین کی باتوں کو سننا چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔